انہوں نے کہا آزاد کشمیر کے الیکشن میں میرپور اور کوٹلی کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے. ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد. مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم قومی مفاد میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, نون لیگ کے مفاد میں نہیں. انہوں نے کہا کہ آنکھیں کھولیں, نون لیگ کے مفاد کے نام پر پاکستان کا کیا حال ہوا, کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ آزاد کشمیر ہے, اسے کبھی بھی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے کہ ہم اسے جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں. میرپور کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ووٹ سے پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوائی, لیکن لگ رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے. اس کا نقصان کشمیر, پاکستان اور اس کے عوام کو ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے ہی ساتھیوں کی جانیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے. پیپلز پارٹی کے کارکن کو مارا, لیکن اس کے باوجود ان کی تمام کوششیں ناکام ہوئی. میں انہیں نہیں چھوڑوں گا, آپ کو حق دلا کر رہوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ نے مرحلہ وار الیکشن دھاندلی کے لیے کرائے, ان لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کیا ہے. یہاں پہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن فی الحال پہلا مرحلہ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے, لیکن بلاول بھٹو جو ہے وہ بڑے سخت ناراض ہیں اور انہوں نے سیدھا جسے کہتے ہیں نا فائر کھول دیا نون لیگ کے اوپر. اب اوورآل اگر آپ اس وقت آزاد کشمیر کی سچویشن کو دیکھیے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آلریڈی ان انتخابات میں تھی نہیں, ظاہری بات ہے وہ تو احتجاج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے آلریڈی اس سارے کیس کا بائیکاٹ کر چکی ہے, سارے معاملے کا بائیکاٹ کر چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب ناراض ہے کہ جناب الیکشنز کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم اسے نہیں مانتے. ڈاکہ ڈالا گیا, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور انہوں نے کہا جی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. نون لیگ البتہ اس کے اوپر کافی خوش ہے. اب ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے نمبرز کا ہمیں ابھی بھی انتظار ہے. کچھ جگہوں کے اوپر یہ خبریں آئیں کہ جناب انیشلی نمبرز جو ہیں وہ دوپہر تک کم تھے, لیکن اس کے بعد نمبرز جو ہے وہ پک اپ ہونا شروع ہوئے. لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق الیکشنز کے اندر نمبرز جو ہیں بڑے ڈس اپوائنٹنگ رہے ہیں. ابھی تک چونکہ پورے نمبرز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ریلیز نہیں کیے گئے, سو اس لیے رائٹ ناؤ آئی کانٹ گیو یو نمبر کہ ایکچولی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریکارڈ کیا بتا رہا ہے کہ کتنا ووٹ جو ہے وہ پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کرانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ متعدد پولنگ اسٹیشنوں سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا. مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور جعلی ووٹنگ کی شکایات بھی جو ہیں انتہائی سنگین ہے. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن LA-12 کے متنازع پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج فوری طور پر روکے اور متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر تحقیقات کے بعد فوج کی نگرانی میں جو ہے وہ دوبارہ پولنگ کروائی جائے. لیکن دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آزاد کشمیر کے الیکشن کے پہلے مرحلے میں نہ صرف اچھی گہما گہمی رہی بلکہ سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کے انتخابی عمل میں حصہ لیا جو کہ ایک شفاف انتخابی عمل تھا. ابتدائی معلومات کے مطابق مسلم لیگ نون کو پہلے مرحلے میں واضح برتری حاصل ہے. انشاءاللہ کشمیر میں شیر دھاڑے گا. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے. میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے اچھا الیکشن لڑا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کے ترقیاتی کاموں پر بہت توجہ دی ہے. تو مسلم لیگ نون تو جناب کافی خوش ہے, البتہ پیپلز پارٹی کافی حد تک ناراض دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ BBC اردو نے جناب جو رپورٹ کیا ہے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے, انہوں نے کہا جی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے درمیان مہلک تصادم کے بعد حالات کشیدہ ہوئے ہیں. ہم نے اس کی چند ڈیٹیلز جو ہیں وہ پچھلے ویلاگ میں آپ کو دی تھیں. اب اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. ان کی خبر یہ کہتی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے پیر کو رات کے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ راولہ کوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مظاہرین پر فائرنگ سے 14 کارکن جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تاہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ ان دعووں کی تصدیق نہیں کر سکتے. ادھر کشمیر کے شہر راولہ کوٹ کی ضلعی انتظامیہ کے ایک افسر نے BBC سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر فائرنگ کے نتیجے میں رینجرز کا ایک اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے, یہ بیسیکلی ڈرون سے یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے, جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چھت کے اوپر جو ہے نقاب پوش افراد جو ہے وہ اوپر سے کھڑے ہو کے فائرنگ کر رہے ہیں اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی سے اور ان کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کو بیسیکلی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس خبر کے اندر لکھا ہوا ہے جی افسر کے مطابق مظاہرین نے راولہ کوٹ میں رینجر اور پولیس کی 2 گاڑیوں کو آگ بھی لگائی ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لانگ مارچ روک دیا ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کو اس جگہ پر واپس جانے پر مجبور